السلام علیکم ناظرین، جہاں عباسی ایک نئے پروگرام کے ساتھ حاضر ہے۔ ثاقب نثار سابق چیف جسٹس آف پاکستان، ان کے دور میں جس انداز میں کورٹ پروسیڈنگ کی جاتی تھی اور پھر اس کے بعد فیصلے دیے جاتے تھے اور کیسز کے اندر سے کچھ کیسز نکال کے پھر ان کا مقصد دبانا ہوتا تھا، جس کو وہ ٹارگٹ کرتے تھے، جن شخصیات کو، چاہے وہ سیاسی طور کے اوپر کچھ لوگوں کو دباؤ میں لانا کوشش ہو یا کوئی بزنس کمیونٹی یا کچھ اور، تو یہ ایک ٹیکٹس جوڈیشری میں ماضی میں بہت زیادہ رہی ہے۔ لوگوں کو بلا کے ان کی تصدیق کرنا، کمرۂ عدالت سے لوگوں کو اریسٹ کروانا، یہ وہ سارے واقعات ہیں جو ہم نے بطور کورٹ رپورٹر سپریم کورٹ آف پاکستان میں دیکھے ہیں۔ ایسا ہی ایک واقعہ جس میں کچھ لوگوں کو دبانے کے لیے جو ہے وہ ایک کیس انیشیٹ کیا گیا، اس کا تھوڑا سا پس منظر آپ سے شیئر کرتے ہیں، اور اس حوالے سے آج سپریم کورٹ نے وہ فیصلہ ریورس کر دیا ہے۔ تو ہوا یہ کہ سپریم کورٹ میں ایک پی ٹی وی سے متعلق ایک کیس چل رہا تھا، اور اس کیس کی سماعت کے دوران ایک اور کیس نے جنم لیا، اور ثاقب نثار جو اس وقت چیف جسٹس آف پاکستان تھے، اس وقت ماسٹر آف دی روسٹر یا تمام اختیارات کا فرد واحد جو اختیارات کا حامل شخص جو ہے وہ چیف جسٹس آف پاکستان ہوتا تھا۔ پریکٹس اینڈ پروسیجر قانون نہیں تھا، از خود نوٹس لینے کا اختیار چیف جسٹس آف پاکستان کو تھا، اور کورٹ پروسیڈنگ کے دوران ہی انہوں نے سو موٹو لے لیا اور کہا کہ یہ جو ایم ڈی پی ٹی وی ہیں عطاء الحق قاسمی، ان کی اپوائنٹمنٹ کیسے ہوئی، اس میں جو ہے وہ اقربا پروری یا کرپشن جو ہے وہ کی گئی، تو یہ وہ تمام ایشوز تھے جس کے اوپر پھر کیس چلا، ایک طویل وقت تک آبزرویشنیں دی جاتی رہیں، اور کیس کنکلوڈ ہوا۔ اس میں ذمہ داران ٹھہرایا گیا عطاء الحق قاسمی کے علاوہ اس وقت کے وزیر اطلاعات پرویز رشید، اس وقت کے سیکرٹری ٹو پرائم منسٹر فواد حسن فواد، اور اس وقت کے جو دیگر ذمہ داران میں تھے ان میں وزیر خزانہ اسحاق ڈار۔ اور یہ ایک خود سے سپریم کورٹ خود آڈیٹر بھی بن گئی، اور آڈٹ کروا کے سپریم کورٹ نے یہ کہا جی کہ یہ ایئر ٹائم جو ہے وہ اتنا خرچ ہوا ہے عطاء الحق قاسمی کے اوپر، اور اس پہ 19 کروڑ سے زائد 19 کروڑ 78 لاکھ اور کچھ اس طرح کی اماؤنٹ تھی، 19 کروڑ سے زائد رقم تھی کہ یہ پی ٹی وی کا خرچ ہوا ہے، اور یہ دراصل پبلک منی کا خرچ ہوا ہے۔ اس لیے یہ اماؤنٹ جو ہے وہ ڈیوائیڈ کی ان چار لوگوں کے اوپر، عطاء الحق قاسمی کے اوپر، پرویز رشید کے اوپر، اسحاق ڈار کے اوپر، اور فواد حسن فواد کے اوپر، کہ وہ یہ رقم ادا کریں۔ عطاء الحق قاسمی کو عہدے سے بھی ہٹا دیا گیا۔ اس فیصلے کے خلاف پھر ریویو آیا، تو ریویو پہ کچھ ہیئرنگز ہوئی، چیف جسٹس قاضی فاضل عیسیٰ کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ نے آج اس کیس کو سنا، اور سپریم کورٹ نے جو 19 کروڑ 78 لاکھ سے زائد رقم جو یہ کہا گیا تھا جی کہ ان لوگوں سے وصول کیا جائے، تو سپریم کورٹ نے پی ٹی وی کے وکیل سے پوچھا کہ یہ بتائیں کہ یہ جو اسیسمنٹ ہوئی ہے، یہ جو آڈٹ کر کے یہ کہا گیا ہے جی کہ یہ اتنی اماؤنٹ کا پبلک منی کا خرچ ہوا ہے، کیا یہ درست ہے؟ تو اس پہ پی ٹی وی کے وکیل نے بھی اوپن کورٹ میں یہ تسلیم کیا کہ یہ فگر درست نہیں ہے، یہ درست طور کے اوپر یہ تعین نہیں کیا گیا کہ یہ نقصان ہوا ہے، اور پی ٹی وی کو اس حوالے سے پبلک منی کا نقصان نہیں ہوا۔ سپریم کورٹ نے عطاء الحق قاسمی، پھر اس کے علاوہ پرویز رشید، اسحاق ڈار اور فواد حسن فواد کے حوالے سے جو کہا گیا تھا کہ یہ رقم ان سے وصول کی جائے، اپنے اس آرڈر کو واپس لے لیا ہے، اور یہ کہا ہے جی کہ یہ رقم وہ واپس نہ کریں، وہ حقدار نہیں ہے کہ یہ ان سے ادائیگی کی جائے، کیونکہ پی ٹی وی نے خود تسلیم کیا کورٹ پروسیڈنگ کے دوران کہ اس میں جو ہے وہ پبلک منی کا خرچ نہیں ہوا۔ اور پھر ایک پابندی یہ بھی لگا دی گئی تھی کہ آئندہ مستقبل میں عطاء الحق قاسمی جو ہے وہ کسی ڈائریکٹر کی پوسٹ پہ نہیں تعینات ہو سکتے، تو سپریم کورٹ نے اس پابندی کو بھی ختم کیا ہے۔ تو یہ ایک آرڈر جس میں سپریم کورٹ نے ایک اپنی سمجھ لیں کہ 2018-19 میں یہ پروسیڈنگ چلی، اور اب 2024 تو یہ 3-4 سال کے بعد ایک تسلیم کیا ہے کہ یہ غلطی ان سے ہوئی تھی۔ ثاقب نثار کا جو ثاقب نثار کی سربراہی میں جو 3 رکنی بینچ کا جو فیصلہ تھا وہ درست نہیں تھا۔ دوسرا معاملہ ہے مونال کا، یہ نیشنل پارک ایریا میں قائم یا مارگلا کی پہاڑیوں میں قائم مونال ریسٹورنٹ ہے، جس کی لیز کا اس وقت جھگڑا جو ہے وہ سپریم کورٹ میں اس پہ کیس زیر سماعت ہے۔
اور سپریم کورٹ نے ایک چیز تو واضح کی ہے کہ یہ جو منال ریسٹورنٹ ہے یہ بھی جو ہے وہ نیشنل پارک میں نہیں ہو سکتا، کیونکہ نیشنل پارک ایریا میں ریسٹورنٹس جو ہیں وہ نہیں کھولے جا سکتے۔ اس پہ اعتراض کیا گیا منال ریسٹورنٹ کے وکیل ایڈوکیٹ مخدوم علی خان کی جانب سے کہ اور بھی 32 ریسٹورنٹس ہیں، تو سپریم کورٹ نے ان تمام کو نوٹسز کیے ہیں، نوٹسز کرنے کا فیصلہ کیا ہے اور کہا ہے جی کہ سی ڈی اے کو کہ آپ اس کے ڈیٹیلز ہمیں فراہم کریں، آپ ہمیں اس کی فہرست دیں، اور اس فہرست کے بعد پھر ان کو نوٹسز کر کے ان سے رپلائز جو ہیں ان کو نوٹسز کر کے پھر ان سے موقف سنا جائے گا، اور پھر اس کے بعد سپریم کورٹ اس کا جائزہ لے گی کہ یہ لیز کب سے ہوئی، کس کے نام پہ ہوئی، کتنی مدت تک ہوئی، اور پھر جو ہے وہ مدت پوری ہونے کے بعد ہی ان ریسٹورنٹس کو ختم کیا جانے کا امکان اس کورٹ پروسیڈنگ سے ہمیں لگ رہا ہے۔ اچھا، ایک اور ڈیولپمنٹ بڑی انٹرسٹنگ اس کیس میں یہ ہوئی کہ یہ کلیم تھا فوج کا کہ جہاں پہ منال ریسٹورنٹ ہے یہ در حقیقت کسی دور میں یہ چراگاہ تھی جانوروں کی، فوج کی، تو اس لیے یہ زمین ہماری ہے۔ تو کورٹ نے گزشتہ سماعت کے اوپر بھی اس حوالے سے کوئی ایویڈنس مانگا کہ ہمیں کوئی ریکارڈ سے کوئی چیز بتائیں، لیکن وہ ریکارڈ سے نہیں ثابت ہو سکی۔ آج کی کورٹ پروسیڈنگ میں بھی کوئی ریکارڈ نہیں کورٹ کے سامنے پیش کیا گیا، تو سپریم کورٹ نے مہلت دی ہے ایک ہفتے کی کہ ایک ہفتے میں اس حوالے سے آپ کے پاس اگر کوئی ریکارڈ ہے تو آپ وہ ریکارڈ پیش کریں۔ کیس کی سماعت عید کے بعد جو ہے اس وقت تک ملتوی کر دی گئی ہے۔ کچھ آبزرویشنز اس کیس کی سماعت کے دوران دی گئی ہیں، وہ بھی آپ سے شیئر کرتے ہیں۔ کیس کی سماعت کے دوران چیف جسٹس آف پاکستان قاضی فائز عیسیٰ نے یہ کچھ آبزرویشنز دی ہیں، اور چیف جسٹس آف پاکستان قاضی فائز عیسیٰ نے یہ کہا ہے کہ جو اس حوالے سے یہ جو تمام ریسٹورنٹس ہیں ان کو بھی ہم سن کے اس حوالے سے جو ہے وہ آرڈر کریں گے، اور نیشنل پارک کی جو اراضی ہے یہ کس کی ملکیت ہے؟ اٹارنی جنرل نے کہا جی کہ یہ وفاقی حکومت کی ملکیت ہے۔ پھر چیف جسٹس نے کہا کہ RVFD لیز معاہدہ ہونے پر چیک کس کو دیا گیا؟ تو بتایا گیا جی کہ یہ ان کے اکاؤنٹ میں جو ہے وہ پیسے ٹرانسفر ہوئے۔ اور پھر اس کیس کی سماعت کے دوران چیف جسٹس آف پاکستان قاضی فائز عیسیٰ نے یہ بھی کہا کہ اگر کل رجسٹرار سپریم کورٹ خط لکھ کر یہ کہہ دے کہ آپ ہم سے معاہدہ کر لیں تو کیا منال ان سے معاہدہ کر کے ان کو کرایہ دینا شروع ہو جائے گا؟ آپ کو کہیں نہ کہیں مزاحمت کرنی چاہیے، کہیں کھڑا ہونا پڑے گا۔ اور چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے یہ بھی کہا کہ گھاس کاٹنے کا ٹھیکہ ملا تو کیا مالک بن جائیں اور پیسے کمانا شروع کر دیں؟ ملک کے ساتھ مذاق نہ بنائیں۔ عوامی مقاصد کے لیے نیشنل پارک میں سیکشن 21 کے تحت مخصوص سرگرمیاں ہو سکتی ہیں۔ یہ دلیل اٹارنی جنرل نے جب دی تو اس پہ چیف جسٹس آف پاکستان قاضی فائز عیسیٰ نے کہا کہ منال ریسٹورنٹ پر رات کو جا کر کھانا کھانا، افطاری کرنا عوامی مقاصد کیسے ہو سکتا ہے؟ اب نیشنل پارک میں ریسٹورنٹ بنا ہی نہیں سکتے، اور کیا آپ بڑے بڑے سینما گھر وہاں پہ کھول دیں گے؟ اور وکیل منال نے کہا جی کہ یہ 32 ریسٹورنٹس اور بھی ہیں، تو اس پہ چیف جسٹس آف پاکستان نے کہا کہ ان کا کیس ہمارے سامنے نہیں، ورنہ انہیں بھی ہم بند کر دیں۔ تو یہ دو کیسز جن کا مختصر سا احوال آپ سے شیئر کیا۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔